بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الجامع فی اصول العمل الاسلامی کے تحت جو دو آرٹیکل بیان ہوئے ہیں ان کی کچھ وضاحت تو ہم نے کر دی ہے، لیکن ان دونوں کے حوالے سے ایک مزید بات کرنا باقی ہے، اور یہ ہماری اس مجلس کی بات ان دونوں آرٹیکل سے متعلقہ ہے۔ دونوں آرٹیکلز مختصر طور پر میں دہرا دوں کہ حجت قاطعہ اور بالا ترین سند یا فیصلہ کن چیز صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ ایک مومن ہر حال میں اس بات کو تسلیم کرے گا، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی ہستی نہیں ہے جس کی کوئی مطلق اطاعت سرے سے مسلمانوں کی لغت میں واجب ٹھہرائی جاتی ہو۔ یہ جو دو آرٹیکلز ہیں ان کی کچھ جہتیں ہم نے اپنی پچھلی دو مجالس میں بیان کر دی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ایک مزید بات ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے امام ابن تیمیہ کا ایک رسالہ ہے، بڑا مختصر سا، لیکن وہ ایک مستقل رسالہ مانا جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے ان کی بہت ساری کتابیں مجموع الفتاویٰ کا تو حصہ ہوتی ہی ہیں کہ وہ اس میں شامل کر دی گئی ہیں، لیکن ان کی بعض تصانیف ایسی ہیں جو الگ سے بھی رسائل یا کتب مانے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی بڑا مختصر سا ہے، اور اس کتابچہ کا نام ہے قاعدہ مختصرہ فی وجوب طاعت اللہ و رسولہ و ولاۃ الامور۔ ایک مختصر قاعدہ اس مسئلہ کے بیان میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ولاۃ الامور کی اطاعت سے متعلق ہے۔ یہ اس کا جو ہے یہ رسالہ ہے کوئی تقریباً 50 ایک صفحے کا ہے، اس کی جو تحقیق کی ہے وہ شیخ عبد الرزاق ابن محسن العباد سے ہوئی ہے، اور اس کا مقدمہ خیر خاصے صفحات لے گئے، اگر وہ نکال دیے جائیں تو میرا خیال ہے یہ خود رسالہ بمشکل 25-30 صفحات ہی کا ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ہم ظاہر ہے پورا تو نہیں پڑھیں گے، اور اس کی آخری جو فصل ہے اس سے کچھ استشہاد کریں گے انشاءاللہ العزیز ایک مسئلے پر، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز جو ہے وہ واضح کر دیں۔ اسلامی جو پیراڈائم ہے اس کے اندر جو ایک چیز چلی آئی ہے اطاعت کے حوالے سے، فرما برداری کے حوالے سے، اور وابستگی کے بھی حوالے سے، بیک وقت ایک وابستگی جسے آپ کہتے ہیں الیجینس، ٹھیک ہے، وفاداری، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وفاداری بھی اتنی ہی ہے، النصیحۃ للہ ورسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، تو یہ وابستگی بھی، اور اس کو ہم وابستگی بھی کہیں گے اور اس کو اطاعت یا فرما برداری بھی کہیں گے، اور یہ بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولی الامر کو بھی حاصل ہے۔ البتہ ایک اسلامی پیراڈائم میں جو ایک چیز چلی آئی ہے تسلسل کے ساتھ، اس میں مسلمان دو ہی چیزوں سے واقف تھے۔ ایک ہے جس کو آپ کہتے ہیں انسان کو پیدا کرنے والی ہستی نے انسان کو دینے والے احکامات کے متعلق جب رسالت کے ذریعے کو اختیار کرتی ہے تو اللہ اور اس کا رسول یہ تو مطلب ایک مستقل حوالہ ہے ہی، تو یا تو اللہ اور اس کا رسول تھا اطاعت کے حوالے سے اور وابستگی کے حوالے سے، یا پھر ولاۃ الامور ہوتے ہیں، ولاۃ الامور یا اولی الامر ہوتے ہیں۔ کئی ساروں نے کہا کہ ولاۃ الامور شاید کو بہت یعنی استعمال شدہ لفظ نہیں ہے حدیث کے اندر، بلکہ اولی الامر کا لفظ ہے۔ خیر بہرحال یہ تو ایک لفظی سی بات شاید ہو سکتی ہو۔ اچھا، تو یا ہم اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہیں یا ہم ولاۃ الامور کو جانتے ہیں۔ اچھا، ماڈرن اسٹیٹ میں ایک شے اور ہو گئی ہے، اچھا اس میں بھی ایک شے ہے جس کو وہ حکومت کہتی ہے، اور وہ حکومت تقریباً وہ معنی دیتی ہے جو ہمارے ہاں ولاۃ الامور یا اولی الامر کو دی جاتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر ولاۃ الامور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، وہ کہانی خیر اور ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک فارمیٹ کی بات ہے اس پہ ہم کر رہے ہیں بات، تو وہ یہ ہے کہ یا آپ کے پاس ایک تو ہے اللہ اور اس کا رسول، اور ایک ہوتے ہیں امراء اولی الامر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی اطاعت کے حوالے سے آپ کسی اور شے کو اسلامی پیراڈائم میں جانتے ہی نہیں ہیں، کوئی ایسی بات
ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا ماڈرن اسٹیٹ میں خیر اللہ اور اس کا رسول تو کہاں ہوگا، وہ تو خیر آپ کسی طریقے سے ڈالنا چاہیں گے، وہ کہانی الگ ہے اور اس پہ ہم نہیں پڑھ رہے۔ تو اور ہم وہ پیچ لگے ہوئے ہیں نا، وہ بیچ کی جو چیزیں بنائی گئی ہیں، ہم اس کے حوالے سے بھی بات نہیں کر رہے، یہ پلیز اس بات کو جو ہے نا وہ رکھیے گا۔ ہم جو پیور ماڈرن اسٹیٹ کا جو فارمیٹ ہے، جو ایک یونیورسل حوالہ ہے اور کسی بھی بندے کو بولا جائے تو وہ اس سے وہ جو سمجھ سکتے ہیں، ہم صرف اسی کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں۔ اچھا اس میں ظاہر اللہ اور اس کا رسول تو خیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا تو البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر دو چیزیں ہیں، ایک ہے جن کو وہ گورنمنٹ کہتی ہے، اور جس چیز کو وہ گورنمنٹ کہتی ہے یا جن کو وہ آفس ہولڈرز، جن کو وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے آفس ہولڈرز جو ہوتے ہیں، وہ تو تقریباً کچھ فرق کے ساتھ وہی ہیں جن کو ہم ولاۃ الامور یا اولی الامر کہتے ہیں۔ اچھا اس کے البتہ ایک اور شے ہے، وہ اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، ایک اور شے ہے وہ ہے اسٹیٹ۔ اچھا اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں آپ کو ہوتا ہے کہ فرق کیا جاتا ہے، اسٹیٹ اور شے ہے، گورنمنٹ اور شے ہے۔ اچھا اب جب یہاں پر ہم آپ گانٹ گرا لگائیں گے، گانٹ جو آپ لگائیں گے یا پیچ جو لگائیں گے نا وہ بیچ کی، وَيَقُولُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، یہ جو توفیق وہ توفیق نہیں جو اللہ دیتا ہے، یہ توفیق یہ ہے کہ کچھ ادھر کی چیز کچھ ادھر کی چیز ملا لی تو ایک نئی شے بنا دی۔ یہ ایک منہج ہے کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، حسن نیت بھی ہمارا ہے اور ہم بیچ کی راہ بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں، کچھ ادھر سے لے لیں گے کچھ ادھر سے لے لیں گے اور ایک بیچ کی ایک چیز بنا لیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مخمصے کا شکار ہیں۔ ادھر دو چیزیں ہیں، اسٹیٹ اور گورنمنٹ، ادھر دو چیزیں ہیں، اللہ اور اس کا رسول اور اولی الامر۔ اچھا اگر آپ تھوڑا سا ویسے غور فرما لیں تو دراصل جو ہم اللہ اور اس کا رسول کی جو رکھتے ہیں، دراصل وہ اس کو ریپلیس کرتے ہوئے ہی اسٹیٹ کو لے کر آتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے اور ولاۃ الامور تقریباً ایک سا معنی دینے کے لیے ہمارے ہاں بھی ہے، وہ بھی ہے۔ ان کی اطاعت جو ہے یہ مقید ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ہم پچھلی مجلس میں یہ بات کر رہے ہیں، ان کی اطاعت مشروط ہوگی۔ ہمارے ہاں اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہوگی اللہ اور سبجیکٹ ٹو اللہ اینڈ ہز رسول، ٹھیک ہے۔ ادھر جو ہے وہ گورنمنٹ کی، گورنرز کی، پرائم منسٹر کی، کیبنٹ کی اور یہ جتنے آفس ہولڈرز ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ ہوگی سبجیکٹ ٹو اسٹیٹ اینڈ اٹس کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ویسے آپ غور کریں تو دراصل اسٹیٹ نام کی چیز جو ہے وہ ریپلیس کرنے کے لیے آئی ہے اللہ اور اس کے رسول والی وہ اس شے کو جو ہمارے اسلامی تصور میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو پیش کرنے والے، توفیق کرنے والے جو حضرات ہیں، ان کے ہاں تین چیزیں ہو گئی ہیں، اس پر غور کیجیے گا کبھی۔ ان کے ہاں، ہمارے ہاں بھی دو چیزیں ہیں، اور جو بالکل خالص یہ جو جاہلیت والے ہیں ان کے ہاں بھی دو چیزیں، ہمارے ہاں اللہ اور اس کا رسول مطلق اطاعت، اور پھر اولی الامر مقید اور مشروط اطاعت، اور سبجیکٹ ٹو اللہ اور رسول اطاعت۔ اچھا ان کے ہاں جو ہے نا وہ اسٹیٹ ہے مطلق اطاعت، اسٹیٹ مطلق اطاعت، ایبسولوٹ اوبیڈینس اور ایبسولوٹ الیجنس، کیونکہ وہ ایک بت ہے اور باقاعدہ ایک خدا ہے، ٹھیک ہے، اور اس خدا کو ریپلیس کرنے کے لیے ہے۔ تو ان کے ہاں دو چیزیں ہیں، ایک اسٹیٹ اور ایک گورنمنٹ۔ ہمارے یہ جو بیچ کے حضرات ہیں جنہوں نے جمع کرنا، ان کے ہاں تین چیزیں ہو گئی ہیں۔ ان کے ہاں ایک ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول تو ہوگا ہی، وہ بھی ہے، ان کے ہاں پھر ایک اسٹیٹ بھی ہے، پھر ان کے ہاں جو ہے نا وہ گورنمنٹ بھی ہے۔ اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں فرق جو کرنا ہوتا ہے، وہ جو مطلب رائج طریقوں میں چلا آ رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ظاہر ان کے ہاں برقرار ہوگا۔ ان کے ہاں جو چیزیں، اب یہ ہے وہ مخمصہ جس میں اسٹیٹ نام کی شے ظاہر ہے، یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی حیثیت ہے ان پرنسپل اس کو مانتے بھی ہیں۔ اب وہ جو ہے نا مطلب ہے، لیکن ایک رائج شے کو کسی نہ کسی چیز سے طریقے سے ایڈجسٹ بھی کرنا ہے، تو وہ اسٹیٹ کسی وقت جو ہے نا وہ لے رہی ہوتی ہے حیثیت اس شے کی جو مطلق اطاعت والی ہستی ہے ہمارے ہاں اللہ، اور پھر اللہ کی تو کیونکہ ان بندوں کے ساتھ کلام فرماتا ہی نہیں ہے براہ راست، تو پھر رسول ہوتا ہے، اور رسول ہی واحد حوالہ ہے اللہ کی بات کو جو ہے نا وہ لینے کے لیے، تو وہ تو ایک بات ہے۔ تو پھر کسی وقت اسٹیٹ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول والی جو پوزیشن ہے اس کو بھی کلیم کر رہی ہوتی ہے۔ اب مطلب یہ جو ہے نا مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں پھر جو
شعور کے اندر رائج حوالوں سے نا وہ جیسے کہ تیرتی ہوئی ایک شے آ رہی ہے، راستے جگہ جگہ آپ جو ہے نا وہ مسدود کر ہی نہیں سکتے، 2 راستے 3 راستے، بڑے لمبی لمبی ضخیم کتابیں لکھ کر جو ہے نا آپ مسدود کر بھی دیں گے تو اس طریقے سے جیسے پانی ہے وہ اپنے راستے بنا لیتا ہے، وہ 3 4 اپنے بڑے بڑے بند کہیں پر لگا دیے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے کر کے اور ان سوراخوں کھولتے ہوئے بڑا بڑا ہوتا ہے بالعموم پانی بہرحال آپ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوگا کیا کہ بہت سارے ذہان پھر بھی پیتے ہیں، رائج تہذیب اپنا مشروب پھر بھی پلاتی ہے بھائی۔ وہ جو ایک کتاب کے فلاں صفحے پر میں نے ایک بات لکھی تھی آپ نے وہ پڑھی نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں بھائی صاحب پڑھ بھی لیں گے؟ رائج تہذیب کے مشروب پھر بھی چلیں گے اور وہ پیے ہی جائیں گے۔ اس کے سد باب کے لیے آپ کو اور بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی ایج ہوں گے، ایک بہت بڑی جو لا ہوتی ہے نا، نو نو اور نو مینز نو، تو وہ جو ہے نا مطلب ایک ایسا انکار ہوتا ہے، ایک ایسا ڈیفائنس ہوتا ہے کہ اور اتنا زیادہ آپ نے پکا کرنا ہوتا ہے، اور باقاعدہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک برات اس سے ایسی مسلسل کرنی ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ نفوذ جو ہے ایسے ہیں کہ پکے پختہ جو ہے نا وہ ان چیزیں کا، اور پھر وہ جب امت کو اپنے پیچھے کھڑا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پانسا پلٹ دے، تو وہ ایک مطلب صورت اور ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ رائج تہذیب اپنا مشروب پلا کر رہتی ہے، نو میٹر وٹ آپ نے 2 4 6 8 10 جگہوں پہ وہ بہت اچھے اچھے جو ہے نا وہ اس کے رد بھی لکھتی ہیں اور سارا کچھ وہ ڈسکلیمرز بھی آپ کی تحریروں میں وہ چیزیں جو ہے وہ پائی گئی ہیں۔ تو پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایبسولوٹ اطاعت جو ہے وہ رائج تہذیب کے بیانیے میں بھی اور ہمارے اسلامی اصولی قدیم اور محکم بیانیے کے اندر بھی 2 اطاعتیں ہیں، ایک مطلق ایک مقید، ادھر بھی مطلق اور مقید، ادھر بھی مطلق اور مقید۔ تو یہ جو ہے نا جو مطلق اور مقید کا جو ایک مخمصہ ہے وہ اسٹیٹ نام سے ہمارے پیچنگ والے اور یہ جو ہے پیبند لگانے والا یہ ایک پورا جو منہج ہے ہمارا بیچ کی راہ چلنے والا ان کے ہاں یہ چلتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا اس پر تنبیہ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ کلی طور پر استغفر اللہ جب یہ اپنے اسلامی بیانیے میں اسٹیٹ کو یا ماڈرن اسٹیٹ کو فٹ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے اس کو پورے کو فٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھی جب ہیں ہی اطاعتیں 2 تیسری کو صورت ہے نہیں، یا مطلق ہوتی ہے مقید ہوتی ہے، تو اسٹیٹ نامی شے کو آپ فٹ کہاں کر سکتے ہیں جبکہ وہ ایک مطلق اطاعت ہی کا مطالبہ کرنے والی ایک ہستی مانی جاتی ہے، ایک فکٹیشیس ہستی ہے ویسے وہ۔ تو بہرحال یہ واضح کرنے کے بعد اب ظاہر ہے امام ابن تیمیہ نے جو بیانیہ کیا ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھائی اطاعت میں 2 ہی چیزیں، اللہ اور اس کا رسول، پھر اس کے بعد ولاۃ الامور، اور تیسری کوئی شے نہیں۔ یہ واضح اگر ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلق اطاعت جو اس پہلی ہستی کے لیے ہے اس کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تو امام ابن تیمیہ کا یہ جو رسالہ ہے قاعدہ مختصرہ فی وجوب طاعت اللہ و رسولہ و ولاۃ الامور، اس کی آخری فصل جو ہے وہ ہم پڑھنا چاہیں گے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہ جو 2 آرٹیکلز شروع کے آئے ہیں یہاں پر، یہ ان کی وضاحت میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ کا جو اسلوب ہے کہ لے کر ہی نصوص شریعت آتے ہیں، مگر جس کانٹیکس میں وہ پھر ان کو دیتے ہیں تو وہ معانی کو جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا، سبحان، دیکھیں کہاں گئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسانوں کو سوائے اس مقصد کے لیے کسی اور شے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، کیونکہ اطاعت جو ہے وہ عبادت ہی کے ساتھ ملحق ہے۔ اس وجہ سے انسان ہیں ہی دراصل خدا پرستی کے لیے ہر معاملے میں مطلق طور پر اللہ کی بات کو سننے اور لینے کے لیے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مطلق اس کی اطاعت ہو، اور یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو رسول کی تو پوزیشن یہ ہے کہ جو اس کی اطاعت کر لے دراصل وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وقال تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ ہے اصل میں ہمارے ان 2 آرٹیکلز کی پوری وضاحت آیات سے، کہ قسم ہے تیرے رب کی نہیں ایمان لانے والے ہو سکتے یہ
جب تک کہ اے نبی یہ تجھ کو حکم نہ ٹھہرا دیں، حرف آخر تیرے فرمائے کو نہ ٹھہرا دیں ان تمام امور میں جو ان کے مابین کبھی بھی باعث نزاع ہو سکتے ہوں۔ تو لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر یہ اپنے نفسوں کے اندر اس سے کچھ تنگی تک نہ پائیں اور سر تسلیم نہ ہو جائیں۔ وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ اب یہ اتباع جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صرف نماز روزے کے اندر نہیں ہے، بلکہ جملہ انسانی امور کے متعلق واحد مقتدا ہستی جس کی ایک ایک بات میں اتباع واجب مانی جائے گی، یہ ہے مطلق اطاعت، مطلق اتباع۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اطاعت، میری اتباع کر لو، تب تم اللہ کے ہاں محبوب ہوگے اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وقال تعالی یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے دوزخ پر، دوزخ میں، استغفر اللہ۔ یقولون، وہ کہتے جا رہے ہوں گے، یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کر لی ہوتی اللہ کی اور اس کے، اور یہ مسئلہ سیریس بھی اتنا ہی ہے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ، جس کو آپ پولیٹیکل اسلام کہہ کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں نا، اس کو یوں باتوں میں اڑاتے ہیں۔ اللہ کی حیثیت یہ ہے کہ مطلق زمین پر اس کی چلے، اس کی مانی جائے اور اس کے رسول کی۔ تو جب دوزخ میں ان کو الٹ پلٹ آگ پر رکھ کر ان کے چہرے جو ہیں وہ پلٹے جائیں گے بار بار، تو کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کر لی ہوتی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اور وہ بولیں گے اے اللہ ہم تو اطاعت کرتے رہے اپنے بڈیروں کی اور اپنے سرداروں کی۔ فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہم کو راستہ بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ اب ان کو عذاب کا دگنا دے جنہوں نے ہمیں ایسے برے راستے، ولعنہم لعنا کبیرا، ان پر ایک بڑی لعنت فرما۔ وقال تعالی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائے تو یہ ہے جن کو معیت نصیب ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی زبردست ساتھ ہے ان ہستیوں کا۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ کہتے ہیں فطاعت اللہ ورسولہ واجبۃ علی کل احد وطاعت ولاۃ الامر واجبۃ لامر اللہ بطاعتہم۔ تو پھر یہاں سے یہ ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تو اطاعت واجب ہے ہر کسی پر، ہاں ولاۃ الامور کی اطاعت واجب ہے اللہ کے ان کی اطاعت کو واجب کرنے کی وجہ سے۔ اب ان کی اطاعت واجب کس نے کی ہے، یہاں پر بھی بہت کلیئر ہو جائے، کسی دستور نے مجھ پر اس کو واجب نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ان کی جو اطاعت جب درست ہوگی اور صحیح ہوگی انشاءاللہ تو اس کا حوالہ بھی اللہ اور اس کا رسول ہوگا۔ اب یہ کون اس بات کو سمجھائے، یہ جی آئین جو ہے نا، آئین سے یہ شے جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے بھائی، آئین سے پہلے یہ اگر ان کی کوئی اطاعت ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے ثابت ہوگی، تو حوالہ اس میں بھی اللہ اور اس کا رسول ہوگا۔ فمن اطاع اللہ ورسولہ بطاعت ولاۃ الامر للہ فاجرہ علی اللہ، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ کی اس طریقے سے کہ اس نے ولاۃ الامور کی اطاعت کی، یعنی ولاۃ الامور کی اطاعت دراصل آپ اس لیے کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، توحید کا یہ پہلو ہم کیسے سمجھا دیں اس ماڈرن انسان کو کہ ان کی اطاعت ہم کریں گے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے دراصل ہم ایک اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہوں گے، تو اللہ کی اطاعت ہی ہو رہی ہوگی۔ فاجرہ علی اللہ، تو ایسے بندے کا اجر تو ہے اللہ پر۔ ومن کان لا یطیعہم الا لما یاخذ من الولایہ فان اعطوہ اطاعہم وان منعوہ عصاہم، اور جو بندہ ان کی اطاعت صرف اس وجہ سے کرے گا کہ ان کو ایک منصب دیا گیا ہے، وہ جناب ایک حکومتی عمل ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ ایک اپوائنٹمنٹ کر دی گئی ہے اور اس کو جو ہے نا ایک عہدہ دے دیا گیا، جو شخص صرف اس وجہ سے کرے گا کہ اس کو ایک عہدہ ملا ہے، فَإِنْ أَعْطَوْهُ أَطَاعَهُمْ، اگر وہ اس کو دیں تو یہ اس کی اطاعت کرے، وَإِنْ مَنَعُوهُ عَصَاهُمْ، اور اگر وہ تنخواہ نہیں ملے گی تو یہ ان کی نافرمانی کر لے گا۔ فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو اس پورے سیاسی سماجی عمل میں
اس کا آخرت میں کوئی اجر، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وقد روى البخاری و مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث آئی ہے، قال، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین بندے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کلام بھی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نگاہ فرمائے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رجل علی فضل ماء بالفلاۃ یمنعہ من ابن السبیل، ایک ایسا شخص ہے کہ جو بالکل صحرا میں، بیابان میں، بے آب و گیاہ جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس اب اس کی ضرورت سے کہیں زائد پانی موجود ہے، مگر ایک راہگیر کو وہ پانی دینے کا روادار نہیں ہوتا ہے۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، اور ایک ایسا شخص کہ جس نے عصر کے بعد کسی کو کہ سودا بیچا، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، کہ اس نے یہ اتنے اور اتنے کا خریدا ہے، اور ایسی قسمیں کہ اس شخص نے اس پر یقین بھی کر لیا ہے، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، جبکہ حال یہ ہے کہ یہ بات ایسی نہیں تھی، حقیقت یہ نہیں تھی، تو یہ بھی اس زمرے میں آئے گا۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، اور ایک شخص ہے کہ جس نے ایک امام کی بیعت کی، امام سے مراد وہ نماز والا امام نہیں بلکہ جو حکومت والا امام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو یا اولی الامر کہتے ہیں یا ائمہ کہتے ہیں، ان کو امام کہتے ہیں۔ کسی امام کی بیعت کی، لا یبایعہ الا لدنیا، وہ اس کی بیعت نہیں کرتا سوائے دنیاوی مقصد سے، فإن اعطاہ منہا وفا، تو اگر تو وہ اس دنیا سے اسے کچھ دے گا تو وہ اس پر پورا اترے گا، وإن لم يعطہ منہا لم یفی، اور اگر وہ دنیا سے اس کو کچھ نہیں دے گا تو یہ اس کی کوئی اطاعت نہیں کرے گا، تو یہ بھی ان تین انسانوں میں شمار ہوگا۔ تو یہ تھا کچھ بیان اس بات کا کہ جو مطلق اطاعت ہے وہی دراصل یہ جو مشروط اطاعت ہے اس کا موجب ہوتی ہے، اسی کے ساتھ فٹ ہو کر، اسی سے کے ساتھ ملحق ہو کر یہ تیسری اطاعت جو ہے وہ بنتی ہے، اور اس کو بھی دراصل ہم نے آخرت کا مسئلہ بنانا ہوتا ہے، اور اس اطاعت کو بھی، جس کو اب سیاسی اطاعت کہتے ہیں، ہم عبادت بناتے ہیں انشاءاللہ۔ جہاں ہوتا ہے، جہاں شریعت ہمیں اس بات کی ہدایت کرتی ہے، تو وہاں انشاءاللہ یہ وہ جس میں آپ لوگ سیاست کہتے ہیں نا، نہیں، پھر ہمارے لیے وہ صرف اور صرف عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ کل جو ہے نا انسانی اجتماع کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں ان ساری کو ہم عبادت بناتے ہیں۔ اس کے اندر اگر مطلق اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی رکھی جائے تو پھر ان کی واجب کردہ باقی اطاعتیں ان کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی شان اور ان کی حیثیت پوری طرح برقرار ہوتی ہے، اور اس میں کوئی مائی کا لال، نہ کوئی حکمران، نہ کوئی خلیفہ، نہ کوئی امام، نہ کوئی کچھ اور، اس کے اندر اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔